الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، اسلام نے ہر زمرے کے لوگوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ ہر فرد کے اپنے حقوق ہیں، پڑوسی کے، ماں باپ کے، رہ گزر کے، سڑک کے، ہر چیز کے حقوق بیان کیے ہیں۔ اسی طرح جو افراد دماغی طور پر کمزور ہیں، دماغی بیمار ہیں، یعنی مینٹلی چیلنجڈ جو پرسن ہیں، ان کے بھی اسلام نے حقوق بیان کیے ہیں، اور یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ ایک مرتبہ بھی 4-5 دن پہلے میرا ایک جگہ سے گزر ہوا، دیکھا لوگوں کی بھیڑ جمع تھی اور 2-3 آدمی ایک آدمی کو مل کر پٹائی کر رہے تھے، بہت مار رہے تھے، بہت بے تحاشا اس پر مار رہے تھے، بے تحاشا اس کی پٹائی کر رہے تھے، جم کے گرا کر ادھر ادھر پٹائی کر رہے تھے، اور پورا مجمع دیکھا کھڑا تھا۔ نماز کا وقت تھا، میں بھی ٹہر نہیں سکا، جماعت کا وقت تھا۔ مجھے تعجب ہوا، ایک بیچارہ دماغی کمزور آدمی، اور لوگ جانتے ہیں کہ دماغی کمزور آدمی ہے، اس سے غلطی ہوئی یا قصدنی اس نے کیا تو اس طرح اس کی پٹائی کرنا، مارنا، اس طرح اس کو ذلیل کرنا دھکے اور مار مار کے، یہ کہاں اسلام حکم دیتا ہے؟ اسلام میں دماغی کمزور یا مینٹلی جو چیلنجڈ جو پرسنس ہیں، وہ اگر بڑا جرم بھی کریں تو اس کی اہمیت نہیں۔ اگر وہ کسی آدمی کو قتل بھی کر دیں تو ہندوستانی قانون یا دنیا کا قانون بھی انہیں سزا نہیں دیتا۔ اگر وہ کسی کا مرڈر کر دیں یا نقصان پہنچائیں، علماء نے لکھا ہے فقہ میں، اگر کسی نے دماغی مریض آدمی نے کسی کا مرڈر کیا، قتل کیا، قصدن قتل کیا، عمدن قتل کیا، تب بھی اس پر کوئی جرم نہیں ہے۔ اس کے ماں باپ پر دیت ہوگی، دیت ادا کی جائے گی، خون بہا ادا کرنا پڑے گا اس کے ماں باپ کو۔ ماں باپ ادا نہیں کر سکیں گے تو پورے خاندان والے، پورے گھرانے والے، ورنہ پورے شہر پر آ جائے گا ادا کرنا۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام نے ان دماغی کمزور آدمیوں کے حقوق کس طرح بیان کیے، کس طرح اس پر زور دیا۔ جاوید چودھری پاکستان کا ایک بڑا مفکر ہے، اس نے پاکستانی اخبار ایکسپریس میں ایک مضمون لکھا۔ اس نے پاگل خانے کا دورہ کیا، وہاں وزٹ کیا۔ وہ کہتا ہے کہ وہاں پر ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر رشید چودھری، اپنے سبجیکٹ کے بڑے ماہر تھے، یعنی ایلیٹ فیملیز اور پڑھے لکھے گریجویٹ جو پاگل ہوتے ہیں ان کے شعبے کے ذمہ دار تھے، وہاں ان کی ذمہ داری تھی۔ وہاں الگ الگ شعبے ہوتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ ان کے پاس آکسفورڈ، کیمبرج اور ہارورڈ یونیورسٹی کے بڑے بڑے جو پڑھے لکھے جو پاگل ہوئے ہیں وہ بھی وہاں رہتے تھے، بڑے مالدار قسم کے گھرانے کے۔ ایک دن دفتر جانا ہوا تو وہاں انہوں نے ایک بڑا پڑھا لکھا رئیس پاگل بیٹھا تھا، سوٹ بوٹ میں ملبوس تھا، سگار، قیمتی قسم کا سگار پی رہا تھا۔ اچانک وہ گالی دینے لگا ڈاکٹر رشید صاحب، یعنی ڈاکٹر خورشید کو گالی دینے لگا، ماں بہن کی بے تحاشا گالی لینے لگا، بے نقص سنانے لگا ماں بہن کی بڑی آواز سے، انگریزی میں اور اردو میں اور پنجابی میں گالیاں دینے لگا۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب خاموشی سے سن رہے تھے، ایک لفظ نہیں کہا۔ ڈاکٹر صاحب نے اتنی گالیاں دی اس پاگل نے کہ ڈاکٹر صاحب خاموش رہے۔ پھر وہ خود تھک گیا، وہ پاگل آدمی یا ذہنی مریض خود تھک گیا، تو عملے سے کہا اسے اندر لے جاؤ۔ پھر جو عملہ تھا، وہاں کا جو اسٹاف تھا، کرسی سمیت اسے لے گیا۔ پھر اس آدمی نے پوچھا کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب؟ وہ آپ کو ماں بہن کی سنا رہا تھا، تینوں زبانوں میں بڑی انداز میں آپ کو گالیاں دے رہا تھا، ایسے قسم کی۔ میں بھی تمتما اٹھا، غصے سے کانپ اٹھا، اور آپ کے پیشانی پر بل تک نہیں آیا۔ کتنی اچھی بات کہی ڈاکٹر صاحب نے۔ کہنے لگا میں جانتا ہوں وہ دماغی مریض ہے، دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اس کو جواب دوں یا آپ اگر اس کو جواب دیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس سے بڑے پاگل ہیں۔ کتنی اچھی جواب دیا اس نے۔ میں جواب دوں یا آپ اگر اس کا جواب دیں تو اس سے بڑے پاگل آپ ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بات میں نے سنی، اور جب سے میرا سامنا ذہنی مریض لوگوں سے ہوا، ان کی ٹکر ہوئی، انہوں نے مجھے گالی دی،
تو میں خاموشی سے رہا. میں نے وہ سبق میں نے ان سے پڑھ لیا, اس ڈاکٹر صاحب سے میں نے سبق پڑھ لیا. اب دیکھیے میرے عزیزوں, ہمارا معاشرہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. دیکھیے اسلام کی یہ خصوصیت ہے, کسی مذہب نے پاگلوں کے حقوق, یہ ابھی ہوا ہے, یعنی اقوام متحدہ وغیرہ نے ابھی حقوق بیان کیے, ورنہ 18ویں صدی تک پاگلوں کو ذلیل سمجھا جاتا تھا, حقیر سمجھا جاتا تھا, جانوروں کی طرح معاملہ کیا جاتا تھا, گویا وہ بڑے مجرم گردانے جاتے تھے. ایک بڑا مفکر ہے, تھنکر ہے فرانس کا, میشیل فوکو, اس نے کتاب لکھی, بڑی معرکۃ الآراء کتاب لکھی, میڈنس اینڈ سویلائزیشن, تاریخ الجنون فی العصر الکلاسیکی. اور یہ کتاب اب تک, پہلے زمانے سے لے کر اب تک یہ کتاب سب سے اتھارٹی مانی جاتی ہے, اور اتنی اچھی کتاب نہیں لکھی گئی پاگلوں پر. انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے اور انصاف کا معاملہ کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ 18ویں صدی تک پاگل مجرم سمجھے جاتے تھے, ان کے ساتھ غلط برتاؤ کیا جاتا تھا, دماغی مریضوں کو حقیر ذلیل سمجھا جاتا تھا, جانوروں سا برتاؤ ہوتا تھا. حتیٰ کہ وہ کہتا ہے کہ مغربی تصور یہ تھا پاگلوں کے بارے میں, ذہنی مریضوں کے بارے میں, یہ وہ لوگ ہیں معبودان جن سے بدلہ لیتے ہیں, یعنی الہہ اور رب جو ہیں ان سے انتقام لینے کے لیے ان کو پیدا کرتے ہیں. جن سے رب انتقام لینا چاہتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ پاگل بناتا ہے. یہ مغربی تصور تھا ذہنی مریضوں کے بارے میں. قدیم یونانی تصور بھی یہی تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ پاگل پنا یا ذہنی بیماریاں, ذہنی کمزوری, دماغی کمزوری, یہ گویا خدائی لعنت ہے اس بندے پر, بطور لعنت کی اسے یہ سزا بھگتنی پڑ رہی ہے. عیسائی تصور بھی یونانی تصور سے مختلف نہیں تھا. ان کے ابھی پاگل پن کو یا دماغی کمزوری کو سمجھا جاتا تھا خباثت ہے, لعنت ہے خدائی, اور گویا ان کے جسموں میں, ان پاگلوں کے یا دماغی مریضوں کے جسموں میں شیطان بسیرا کیا ہوتا ہے. ہندو مذہب ہم نے اپنے پروفیسر سے پوچھا, 2-3 ہندو پروفیسر سے پوچھا کہ آپ کے ہاں پاگلوں میں کے سلسلے میں کیا تصور ہے. وہ کہنے لگے ہم تو سمپتی تو ہماری ہوتی ہے, ان کے ساتھ ہمدردی تو ہوتی ہے, ہم بہت ہمدردی کرتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ پاگل بھی جو بنتے ہیں وہ اپنے پہلے جنم میں کوئی پاپ کرتے ہیں, مہا پاپ کرتے ہیں, جس کی سزا انہیں بھگتنی پڑ رہی ہے. ہمارا یہ اپنا تصور ہے. اگرچہ ہم ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں, کتوں کے ساتھ بھی ہم ہمدردی کرتے ہیں, انہیں بھی کھلاتے پلاتے ہیں, اور جانتے ہیں یہ کتے اس لیے بنے ہیں کہ اپنے پہلے جنم میں اس نے کوئی پاپ کیا ہوگا. تو پاگلوں کے سلسلے میں بھی ہمارا یہی تصور ہے, اگرچہ ہم ان کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرتے ہیں. جہاں تک اسلام کا تعلق ہے, قربان جائیے اس مذہب پر کس درجہ ان کمزوروں کے حقوق بیان کیے اور کس طرح ان کی رعایت کی ہے, اور اس کو پاپ یا گناہ نہیں کہا. ان کی اپنی کمزوری, یا جب عقل کی تقسیم ہوئی تھی اللہ نے انہیں اتنی ہی دے دی. دنیا میں جو اللہ نے عقل تقسیم کی, مال دولت جو بھی تقسیم کی, اس تقسیم کے وقت ان کا وہ حصہ ملا. اس میں اللہ کی مصلحت ہے, ہمارا اسلامی تصور ہے. علامہ ابن جوزی نے کتاب بھی لکھی ہے, اخبار الحمقى والمغفلین, کتاب بھی لکھی ہے, ان کے واقعات بھی بیان کیے ہیں, تفصیل کے ساتھ ان کے واقعات بھی بیان کیے ہیں کہ ان کے کس طرح ان کے برتاؤ ہوتے ہیں, کیا کیا بیچارے کرتے ہیں. اور اس کتاب کے لکھنے کا مقصد بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تھا اللہ نے جنہیں عقل دیا ہے اس عقل کو غنیمت سمجھیں, اس سے عبرت لیں, یہ ہمارا مقصد ہے. یہ ان کا مقصد کہا تھا, یہ ہمارا مقصد ہے. اور ایسی چیزیں نہ کریں جو عقل سے پرے ہوں یا ہنسنے والی ہوں, ان سے عبرت لینا بھی ہماری ذمہ داری ہے. دوسری یہ لکھا کہ انسان کے اندر بوریت اور اکتائیت ہوتی ہے, کبھی انسان تفریح بھی کرتا ہے, اس طرح کے واقعات سننے سے کچھ انسان کی بوریت دور ہوتی ہے اور جسم میں خون بھی گرم ہوتا ہے. یہ بھی ایک مقصد انہوں نے لکھا ہے. اسلام کا تصور یہ ہے ان دماغی مریضوں کے سلسلے میں, رفع القلم عن ثلاثہ, عن النائم حتی یستیقظ, وعن الصغیر حتی یکبر, وعن المجنون حتی یعقل او یفیق. یعنی گویا اللہ تعالیٰ قلم اٹھا دیتا ہے ان 3 لوگوں سے, سونے والا,
سونے والے سے یہاں تک کہ جاگ جائیں، بچہ یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جائے، اور ذہنی دماغی کمزور، مینٹلی کمزور، اس طرح کے لوگ جب تک کہ وہ صحیح حالت میں نہ آئیں تو گویا ان کے کسی چیز پر پکڑ نہیں ہوگی، ان کے کسی حرکت پر پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ لیکن ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کی اس طرح کے لوگوں کو اپنے گھروں میں رکھیں، باہر نہ بھیجیں۔ کیوں؟ اگر کچھ اس نے نقصان پہنچایا تو ہندوستانی قانون کے حساب سے بھی اور ہماری اسلامی قانون کے حساب سے بھی ماں باپ کو تاوان بھرنا پڑتا ہے، ماں باپ کو تاوان بھرنا پڑتا ہے۔ کسی نے کا مرڈر کر دیا تو پھر 8 لاکھ 10 لاکھ کا جرمانہ ان کے ماں باپ کو ادا کرنے پڑتے ہیں، تو ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسلام نے ان کی مالوں کی حفاظت کی ہے، ان کو پراپرٹی میں، جائیداد میں کچھ ملا ہے، کہا اس کو کاروبار میں لگاؤ، بزنس میں لگاؤ، ترقی کرو اس کی۔ ان کی مالوں کی حفاظت کا حکم اسلام کہتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، یعنی جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو کہ تمہاری بقا کا ذریعہ ہے، اسے بیوقوفوں کو اور عقلی مریضوں کو مت دینا، ان کے حوالے مت کرنا۔ کیوں؟ بے عقل ہیں وہ بیچارے۔ وَارْزُقُوهُمْ، انہیں کھلانا، وَاكْسُوهُمْ، انہیں پہنانا۔ دیکھیے آپ آج کتنے لوگ بیچارے ہوتے ہیں، کیسے بیچارے ذہنی مریض گندے کپڑے پہنے گھوم رہے ہوتے ہیں، کوئی رعایت نہیں رکھتا، دیکھتا بھی نہیں۔ کہہ رہے ہیں گھر والوں کی بھی ذمہ داری، وَارْزُقُوهُمْ، انہیں کھلاؤ، وَاكْسُوهُمْ، انہیں پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا لَيِّنًا، اور ان سے نرمی سے بات کرو۔ عام طور پر اس طرح کے جو مریض جو ہوتے ہیں، ذہنی مریض، غصے میں آ جاتے تو پتہ نہیں کیا کیا سب کر جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرو، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ آج شیر، چیتا اور کنگ کوبرا اور مگرمچھ جیسے جانوروں کو محبت، پیار کے ذریعے سے انہیں تابع کیا جاتا ہے، انہیں رام کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے ذہنی مریض کے لوگوں کے ساتھ پیار، محبت سے پیش آئیں تو کیا انسان کے قابو میں نہیں آ سکتے؟ اور دیکھیے قرآن نے دوسری جگہ بھی کہا الا انہم ہم السفہاء، یہ مشرک لوگ کہتے تھے، یہ لوگ مجنون، مسلمانوں کو مجنون کہتے تھے، یہ لوگ مجنون ہیں، پاگل ہیں، بیوقوف ہیں۔ قرآن کہتا ہے الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، جو آپ کو مجنون، پاگل کہہ رہے ہیں، یہی مجنون اور پاگل ہیں۔ تو معلوم ہوا اسلام نے انہیں کھلانا، پلانا، پہنانا، نرمی کے ساتھ پیش آنا، محبت سے پیش آنا، یہ ان کا اپنا حق ہے۔ اگرچہ لاکھ ہمارے ساتھ وہ غلطی کا برتاؤ کریں، ہمیں ماریں، چلائیں، گالی گلوچ کریں، تب بھی ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے شافعی کے یہاں انہیں شادی کا بھی حق ہے۔ اگر وہ شادی رچانا چاہتے ہیں، شادی کی خواہش رکھتے ہیں، تو ماں باپ پر بعض دفعہ شادی ضروری ہو جاتی ہے۔ حرام کے ارتکاب کا امکان ہے، غلط کام کے ارتکاب کا امکان ہے، تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی شادی کرائیں۔ امام جوینی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، نہایت المطلب میں لکھتے ہیں کہ حق حتیٰ کہ وہ نہ کر سکے تو بادشاہ یا شہر کا ذمہ دار اس پر لازم ہے کہ اس سلسلے میں ان کی ہیلپ کریں، مدد کریں۔ کیوں؟ ان کے بطن سے اگر اولاد پیدا ہو گئی تو یہی اولاد ان کے لیے بیچارے پالنے پوسنے کا ذریعہ بنے گی۔ ان کے بطن میں اولاد پیدا ہو گئی، یہی اولاد ترقی کرے گی اور ان کے پالنے پوسنے کا ذریعہ بنے گی، اور قیامت تک کے لیے ان کے گویا کھاتے میں ثواب نیکی لکھا جاتا رہے گا۔ دیکھا آپ نے، ہم لوگ توجہ نہیں دیتے، بھائی یہ پاگل ہے، کیوں ان کی شادی کرائیں؟ اگر ضرورت ہے، اس کی خواہش ہے، گناہ کا امکان ہے، تو ماں باپ پر حتیٰ کہ بادشاہ پر، ذمہ داروں پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس سلسلے میں اس کی مدد کریں، معاونت کریں۔ علاج معالجے کا اس کا اپنا حق ہے۔ کتنے ایسے ہم سمجھتے ہیں بھائی اس کا علاج معالجے کی ضرورت نہیں، بیچارہ بیمار ہے، چھوڑ دیتے ہیں، کیا اس پر پیسہ خرچ کریں گے؟ ذمہ داروں کا، گھر والوں کا حق ہے کہ اس کا علاج کریں، علاج معالجہ کریں، یہ اس کا اپنا حق ہے۔ کبھی ان کا مذاق اور تمسخر نہ اڑائیں۔ قرآن نے صاف کہا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے،
वला निसाउन मिन निसाइन, न औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं, न मर्द मर्दों का मजाक उड़ाएं। असा अन यकूनु खैरम मिनहुन्न, हो सकता है कि ये तुमसे अल्लाह के पास मकाम और मर्तबे में तुमसे बड़ा हो। हदीस में कहा रुब्बा अशअसा व अखबरा मदफूइन बिल अबवाब लव अक़सम अलल्लाहि लअबर्रा, कितने परगंदा हाल, परगंदा बाल। अगर वो किसी के पास निकाह का पैगाम भेजें तो लोग धुतकार कर भेज दें, ये हमारे लायक नहीं है। लेकिन अल्लाह के पास उनका क्या मकाम है हमें पता नहीं है। तो इनका मजाक और तमस्खुर उड़ाना, गोया हम देखिए एक पागल बेचारा मुकल्लफ होता ही नहीं है, वो अगर मर्डर भी करे तो मुकल्लफ नहीं है। आप उसका मजाक उड़ाएंगे तो उसके माँ बाप का मजाक उड़ा रहे हैं। माँ बाप को तकलीफ होगी, उसके रिश्तेदारों को तकलीफ होगी, उसकी माफ़ी नाकाबिल कबूल है। वो कि मैंने माफ़ कर दिया, उसकी माफ़ी का एतबार नहीं है। उसके माँ बाप से माफ़ी मांगिए, उसके भाई बहनों से माफ़ी मांगिए। क्यों? वो मुकल्लफ ही नहीं। वो मर्डर भी करें, खून खराबा भी करें तो उसका एतबार नहीं है, उसके न ईमान का एतबार न इस्लाम का एतबार है, कुछ भी नहीं, मुकल्लफ ही नहीं। शरीयत में वो मुकल्लफ ही नहीं किसी चीज़ का। तो फिर हम उसको तकलीफ़ देंगे तो कोई उसके माँ बाप को तकलीफ़ देंगे। एक वाक़या पेश आया इस तरह का 1992 में एक ऐसे ही दिमागी मरीज़ की एक बीवी ने एक शिकायत दर्ज कराई यूरोप में कि इस तरह के वहाँ पर सालाना एक जलसा होता है पागल खानों में, और वहाँ जो बड़े मशहूर जो पागल होते हैं उनका मजाक उड़ाना या उनसे कुछ मौज लेना, मस्ती करना कुछ होता है, दिल बहलाने के लिए उनसे मजाक वगैरह करते हैं। तो साल में एक मरतबा प्रोग्राम होता है। तो एक बीवी ने शिकायत डाल दी वहाँ के ज़िम्मेदारों से। उन्होंने कहा हर साल आपके यहाँ हर साल एक जलसा होता है, उसमें पागलों के साथ मजाक उड़ाया, उनका तमस्खुर किया जाता है। इसमें मेरा एक शौहर भी है, अल्लाह के लिए इस तरह मजाक न उड़ाइए, मेरा शौहर है, मुझे तकलीफ़ होगी, मुझे दर्द हो रहा है, आप मेरे शौहर के साथ भी इस तरह मजाक उड़ा रहे हैं। इस तरह का प्रोग्राम रखना बंद कर दीजिए कि मेरा मजाक हो। देखा आपने, वो तो बेचारा पागल है, दिमागी मरीज़ है, वो मुकल्लफ ही नहीं, वो जानता भी नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, वो तो जानता ही नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। अब उनका मजाक उड़ाना, उनके माँ बाप का मजाक उड़ाना है, उनके रिश्तेदारों के साथ मजाक उड़ाना है, तो कितनी बड़ी बात। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि ला यसखर कौमुन मिन कौमिन, ये नहीं कहा अकल वाला न अकल वाला नहीं, इसका भी अपना हक है, उसकी अपनी इज्जत है। उसके साथ ठट्टा और मजाक करना गोया उनके घर वालों को तकलीफ़ पहुंचाने के मुतरादिफ है। इसलिए हदीस में फरमाया गया आमिलिन्नास बिमा तुहिब्बु अन युआमिलूक बिह, एक असर है, लोगों के साथ उसी तरह का मामला करो जिस तरह तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ मामला करें। अपने बच्चों के साथ अगर कोई मजाक उड़ाएं, जहनी अगर दिमागी कमज़ोर है तो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो दूसरे के बच्चों के साथ, औलाद के साथ तमस्खुर करना, मजाक करना, ये कहाँ का दीन है। तो मालूम हुआ कितनी अहमियत का हामिल है कि इस तरह के लोगों के साथ हम किस तरह का बर्ताव करें। ये जो मशहूर हदीस है जिसमें फरमाया गया जन्निबुल मसाजिद अस्सिबियान वल मजानीन, इब्न बास और बहुत से उलमा ने कहा ये हदीस मौजू हदीस है, सही हदीस नहीं, जिसमें कहा गया बच्चों से और पागलों से, दिमागी मरीज़ों से मस्जिद को बचाओ, मस्जिद से इन लोगों को दूर रखो। ये सही हदीस नहीं, उन्होंने बाज़ उलमा ने कहा ये मौजू हदीस है, बाज़ ने ज़ईफ़ कहा, बाज़ ने इसे मौजू कहा। इस्लाम तो उन्हें, अगर कुछ बच्चा भी है गलत काम कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है तो उसे रोकना चाहिए। पागल भी कोई ख़राब काम कर रहा है मस्जिद में, रोकना चाहिए, लेकिन उसको आने से रोकना ये इस्लाम नहीं कहता। आज बच्चों के साथ हम देखते हैं, बच्चों के साथ क्या मामला करते हैं, छोटा बच्चा बेचारा पहली सफ़ में आ रहा है, उसे बाहर कर दिए, ऊपर जाओ, ये कहाँ इस्लाम कहता है। वो कब नमाज सीखेगा बेचारा, कब सीखेगा। बच्चे को पहले हम दूर कर देंगे, भगा देंगे, यहाँ मत आओ, शोर, ये मत करो, सिखाने की ज़रूरत है उसे भी। तो पागलों के साथ भी देखिए मेरे अजीज़ों, अच्छा बर्ताव, नेक बर्ताव करना चाहिए। अभी 20वीं सदी में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक कानून बनाया 1971 में, वरना यूरोप और मग़रिब भी इन कमज़ोरों के सिलसिले में बिल्कुल बेपरवाह था और इसे
शैतान समझ रहा था, मुजरिमों का सा मामला कर रहा था। 1971 में अक़वाम मुत्तहिदा में कानून पास हुआ, इन्नन्नास यूलदून अहरारन मुतसावीन फिल करामति वल हुकूक, लोग आज़ाद पैदा हुए हैं और बराबरी है, सबके साथ बराबरी की जाएगी इज़्ज़त में, हुकूक की बजावरी में, और हर एक के साथ अच्छा मामला किया जाएगा। हमने एक मरतबा, हमको जाना हुआ शहर से बाहर, किसी मस्जिद में ख़तीब साहब कह रहे थे, बस अरब में भी, अल्लाहुम्मा जअल अअदाअना मजानीन यलअबु बिहिमुल अतफाल, ऐ अल्लाह हमारे दुश्मनों को पागल बना दे। ये कहाँ इस्लाम कहता है कि हम अपने बिरादरान वतन को बदुआ दें? ऐ अल्लाह हमारे दुश्मनों को, इस्लाम के दुश्मनों को तू पागल बना दे, दिमागी मरीज़ बना दे कि बच्चे उससे खेलने लगें। अब इस पर गौर कीजिए, हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? नाउज़ बिल्लाह। बच्चों को अदब सिखाना चाहिए, दिमागी मरीज़ों के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, मोहब्बत से पेश आइए। कुरान कह रहा है वक़ूलू लहुम क़ौलन लय्यिना, उनका मजाक मत उड़ाइए। ये हमें बच्चों को सिखाना है, अपने बच्चों को दिमागी मरीज़ों के साथ, जो बेचारे मेंटली यानी चैलेंज जो पर्सन हैं, उनके साथ क्या हमें सिखाना चाहिए। अब हम ये कहें, मिंबर पर खड़े होकर कहें कि गोया हम बच्चों को सबक दे रहे हैं कि ये लोग, ये ज़ुमरे के लोग कमज़ोर हैं, पागल हैं दिमागी, इनके साथ मजाक उड़ाना चाहिए। नाउज़ बिल्लाह। ये शहर से बाहर की बात थी, कहीं जाना हुआ तो वहाँ हमने देखा है ख़तीब साहब को, तो मालूम हुआ इस्लाम हमें बताता है कि इन कमज़ोर मखलूक के साथ क्या बर्ताव करना चाहिए, किस तरह पेश आना चाहिए, इनके हुकूक की बजावरी हमें किस तरह करना चाहिए, ये कैसे लोग हैं। दूसरे देखिए, घर वालों की भी जिम्मेदारी। हमने देखा, हमारे एक दोस्त कहने लगे, मौलाना जिन घराने में ऐसे कमज़ोर बच्चे पैदा होते हैं, दिमागी तौर पर दिमागी मरीज़, वहाँ हमने खुशहाली देखी। उन घर वालों ने अपने बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव किया, अच्छा मामला किया, वहाँ हमने खुशहाली देखी, अच्छी बहुत अक्सर लोगों में 95% में, जहाँ आप अपना जायज़ा लीजिए, जिन घरों में इस तरह की औलाद होती वहाँ अल्लाह बरकत देता है। और अल्लाह के नबी ख़ुद कह रहे हैं, अंतुम तुरज़क़ून बिज़ुअफ़ाइकुम, तुम्हें रिस्क दी जाती है तुम्हारे अपनी कमज़ोरों की बदौलत। तो ये मखलूक अमूमन माशरा इस मखलूक के हुकूक़ को नज़रअंदाज करता है और उसके साथ इंसानियत का मामला बहुत कम लोग करते हैं। आज हमें भी ज़रूरत है कि इस कमज़ोर तबके के साथ नेकी का, अच्छाई का बर्ताव किया जाए। ये कुछ बातें थीं। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।